ہمارے درمیان میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد حضرت مولانا محمد سلمان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم۔ عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ یہ دنیا میں جو ہوا ہے اور جو ہوتا ہے اس کا ایک خلاصہ ہے جو ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ شاعر کی نظم ہے۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ میری ہے۔ شاہی کا مطلب ہے بادشاہت، کنگڈم، شاہی نظام۔ شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ ایک دوسرا نظام ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کہلاتا ہے، دولت کا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ ایک تیسرا نظام آیا تھا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اصل شکل میں اب پوری طرح کہیں بھی نہیں ہے مگر کچھ نہ کچھ ہے، کمیونسٹ نظام، کمیونزم۔
تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا، کوئی کیمبرج نظام، محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، ان دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے مخدوم العلماء حضرت مولانا قاری شوکت علی صاحب دعوت برکاتہم کے حکم کی تعمیل میں اور ان کی سرپرستی میں حاضر ہیں۔ یوں تو تقریباً روز ہی کچھ نہ کچھ یہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض جگہ واضح طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بس حکم کی تعمیل ہے ورنہ ضرورت نہیں۔ جہاں تقریر کرنے والے برادر گرامی عزیز حضرت مولانا مفتی عفان منصور پوری دامت برکاتہم جیسے لوگ ہوں، اور کبھی کبھی ان کے بڑے بھائی بھی ہوں، اور صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہوں، اور خود میزبان قاری صاحب جیسے ہوں کہ اگر کوئی مقرر نہ ہو تو قاری صاحب ہی کافی ہیں انشاءاللہ سب کی علمی پیاس بجھانے کے لیے۔ اور آج کے جلسے میں ہمارے ایک اور مخدوم ہیں حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ہمارے بزرگ استاد العلماء، اور ان کے رفیق آپ کے جانے پہچانے جوان ممتاز عالم حضرت مولانا مفتی عمران اللہ صاحب ہیں۔ کل ملا کر یہ کہ میرے جیسے آدمی کا بیٹھنا اور بولنا حکم کی تعمیل ہے۔ حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں اتنے منٹ اور میں چاہتا ہوں اس سے کم منٹ، دیکھتے ہیں جو بھی ہو جائے۔ برادر محترم مولانا عفان صاحب جو بیان کر رہے تھے تو میں اس میں سے اپنے لیے موضوع ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے بیچ میں ایک جملہ کہا تھا، بلکہ کئی بار کہا تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں تو اس سے زیادہ مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ احادیث میں، قرآن میں اور حدیث میں گویا یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ دنیا کے حالات کا اصل تعلق ہمارے اپنے ذاتی حالات سے ہوتا ہے۔ بہت آسان مضمون ہے، بالکل صاف لفظوں میں بعض باتیں کہی گئی ہیں۔ بطور مثال میں 2 حدیثیں پہلے بھی سنائی ہوں گی، میں ضرور سنانے کی کوشش کرتا ہوں، آ جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں مسلمانوں کے معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ ہی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے ماحول میں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں ان کو بھی راہ پر لانے کی کوشش مسلسل کرتے رہیں۔ یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلاتا ہے، اور اسلامی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ کام مسلمان نہ کریں تو کیا ہوگا؟ حدیث میں 2 حدیثیں آئی ہیں، ان میں سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں گا بس میں۔ ایک حدیث میں تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ تم ضرور امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ایک دوسرے کو اچھائی کے لیے کہتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسی سزا بھیج دے، ایسا عذاب بھیج دے کہ اس کے بعد تم اللہ سے دعائیں کرو اور اللہ قبول نہ کرے۔ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ مضمون ہمارے تجربے میں شامل ہے۔ یہ بات ہم میں ایک بڑی تعداد ہے جس کا اپنا تأثر یہ ہے کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ اس سے بھی زیادہ ڈرانے والی ایک حدیث ہے، الفاظ اس کے قریب قریب ہیں، نتیجہ آخر میں دوسرا ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسَلِّطَ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ ثُمَّ يَدْعُ خِيَارُكُمْ عَلَى شِرَارِكُمْ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو، اشرار کو، خراب لوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط کر دے۔ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ساری دنیا میں تجربہ، ہمارے ملک کی بات نہیں، ساری دنیا کی، ان ملکوں کی بھی جو مسلم ممالک کہلاتے ہیں، اب نام لینے کی ضرورت نہیں، مگر کیا یہ مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط کر دے، ثم يدعو خياركم على شراركم فلا يستجيب لهم، پھر یہ اچھے لوگ ان بروں کے لیے بد دعا کریں اور اللہ قبول نہ کرے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کھلی تنبیہات ہیں مسلمانوں کے لیے کہ تمہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اگر دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے ہمارے زمانے میں ظاہر ہے کہ حالات سے سب پریشان ہیں اور ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے فکر مند لوگ بات کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے اور یقیناً ہے کہ ہمارے یہاں جو اسباب قرآن و حدیث میں بتائے جائیں گے وہی اصل ہوں گے، وہی صحیح ہوں گے۔ خرابی کے اسباب بھی اور ٹھیک کرنے کے طریقے بھی۔ تو آپ ذرا جائزہ لیں اگر ذاتی طور پر اپنے معاشرے کا، تو ہمارے معاشرے میں خرابیاں تو اگر گننا شروع کریں گے تو فہرست بہت لمبی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں بعض چیزوں پر بات کی جا سکتی ہے اور بعض چیزیں ذرا ایسی ہوتی ہیں جو مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان کی وجہ سے دوسرے معاملات بھی خراب یا صحیح ہوتے ہیں۔ اس لیے میں دو تین باتیں موجودہ حالات کے اعتبار سے کرتا ہوں۔ مختصر الفاظ میں جو میری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی شریعت پر چلنے کی کوشش کرنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اسی شریعت پر چلانے کی کوشش کرنا، جہاں جہاں ہماری بات پہنچ سکتی ہو یا چل سکتی ہو، جس کا بہت سادہ معیار ہے ہمارا گھر۔ ہر آدمی کا اپنے گھر میں تو کچھ نہ کچھ چلتا ہی ہے نا، اکثر لوگوں کا چلتا ہے، سبھی کا چلتا ہے، زیادہ تر یہ ہے کہ مردوں کو چلتا ہے، کہیں عورتوں کو چلتا ہے، وہ اتنا ہی فرق ہے، چلتا تو ہے کسی نہ کسی کا۔ ایک گھر میں کسی ایک کی برتری تو ہوتی ہے نا، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی، لہذا ہم سب کی ذمہ داری میں ہمارا گھر آتا ہے۔
اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ذمہ داری میں ان کا محلہ یا ان کا گاؤں یا ان کا شہر آتا ہے یا ان کا علاقہ آتا ہے. ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے. موٹے طور پر یہ ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں خود شریعت پر چلنا اور اپنے دائرے کے لوگوں کو شریعت پر چلانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور شریعت پر چلنے کی آسانی دینا، ذرا سمجھیے گا میں جو کہہ رہا ہوں، شریعت پر چلنے کی آسانی دینا یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور ناقدری کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کو گھٹاتا ہے. میری بات اللہ جانے سخت نہ ہو جائے، مگر مجھے لگتا ہے کہ سچی بات ہے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، شریعت پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری، اور اس کے لیے آسانی دینا یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم محدود ہو کر ہندوستان کے حالات پر بات کر لیں، بلکہ میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ صرف ہندوستان کے حالات ہی نہیں ہیں جن میں مشکل ہے شریعت پر عمل کرنے میں 100%. مسلم ممالک کہلانے والے ملکوں میں بھی آدھی تہائی چوتھائی یا برابر صورتحال ایسی ہے، مختلف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت پر چلنے کی آسانی. ہم اپنے ملک میں اگر دیکھیں تو اللہ نے بہت لمبے زمانے سے ہمیں دے رکھی ہے. مثلا اس ملک میں اللہ نے آسانی دی کہ ہم مدرسے بنائیں، اللہ نے آسانی دی کہ ہم مسجدیں بنائیں. اور آپ جانتے ہیں یہ آسانی فقط مسلم حکومت میں نہیں ہے، مسلمانوں سے حکومت لینے والی دنیا کی سب سے بڑی طاقت انگریزوں کی حکومت میں بھی آسانی رہی. دیکھیں ذرا کہ جن علماء نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا، ان علماء نے ہندوستان کا اور دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ قائم کر کے دکھا دیا. اللہ نے کرا دیا. دارالعلوم دیوبند، پھر مدارس سہارنپور، پھر فلاں اور فلاں سارے ادارے. یہ آسانی اللہ نے دی. مسجدیں قدم قدم پر بنانے کی آسانی اللہ نے دی. شریعت کے مطابق سارے کام کرنے کی آسانی اللہ نے دی. یہ آسانی آج کے زمانے میں سمٹ رہی ہے، سکڑ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے. وہاں سے یہاں میں جلدی سے آ گیا تاکہ میری بات واضح ہو جائے. مثلا نماز پڑھنے کی آسانی تھی، مدرسے چلانے کی آسانی تھی، مسجدوں کی آسانی تھی. یہ 3 نقطے موٹے طور پر کہہ لیں. مدرسوں کی قدر مسلمانوں نے کس طرح کی ہے، ایک تاریخ ہے لمبی، اور مسلمانوں کو اللہ کی توفیق سے یہ ملا منصب ملا، یہ نعمت ملی. مگر خود مسلمانوں ہی سے اس معاملے میں کوتاہیاں بھی ہوئی. مسلمانوں کے ہر طبقے سے ہوئی، یہاں تک کہ اس طبقے سے بھی، میری غلطی ہو تو قاری صاحب اصلاح فرما دیں، اس طبقے سے بھی جو مدرسوں کو چلانے والا ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم سب سے مل کر غلطیاں ہوئی تو اس نعمت کی آسانی میں کمی آنا شروع ہو گئی. وہ آ رہی ہے آج کل. نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، اس کی آسانی کی تو انتہا تھی. پہلے کی باتیں تو کیا جانے، پہلے کی باتیں تو نہیں ہیں جیسی ہیں. ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنی تمام تر معمولی حیثیت کے بعد جو تجربے کیے، اور ان علماء سے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جی چاہا نماز پڑھی. ٹرینوں میں ہم نے نمازیں پڑھی، بسوں میں ہم نے نمازیں پڑھی، ہوائی جہازوں میں نمازیں پڑھی، اسٹیشنوں پر پڑھی، بس اڈوں پر پڑھی، ایئرپورٹس پر پڑھی. کوئی جگہ نہیں بچی. مجھے اچھی طرح اپنے تجربے، اگر میں تو بہت بڑا طاقتور نمازی نہیں ہوں، معمولی سا جیسے عام مسلمان ہوتے ہیں، مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم ایک ایئرپورٹ پر تھے، کلکتے کے ایئرپورٹ پر.
اور ہماری فلائٹ مغرب کا وقت ہونے کے 25 منٹ بعد تھی. بورڈنگ 20 منٹ پہلے شروع ہو رہی تھی تو غروب آفتاب سے. تو اب ظاہر بورڈنگ کے لیے اندر جانا تھا. ہم نے بورڈنگ کاؤنٹر والوں سے بات کی کہ اب سے 20 منٹ بعد ہمارا نماز کا وقت ہوگا اور 3 منٹ ہمیں نماز کے لیے چاہیے، اس کے بعد ہم اندر چلے جائیں گے اگر آپ اجازت دیں. انہوں نے اجازت دی. ان کے کاؤنٹر کے سامنے ہم نے کھڑے ہو گئے، جماعت سے نماز پڑھی 3 آدمیوں نے، اور پھر ہم اندر گئے تو بس کھڑی تھی ہمارے لیے. اسی ہندوستان کی بات ہے. ایک دفعہ میں دلی اترا دیوبند ایئرپورٹ پر. دیوبند جانے کے لیے اس دن کوہرا بہت تھا تو میں نے سوچا تھا ٹرین سے جاؤں گا. ٹرین پر پہنچا تو وہ بھی لیٹ تھی تو بس پر چلا گیا. بس میں بیٹھا تو عصر پڑھ کر میں بیٹھا اور جب بس چلی تو 1.25 گھنٹہ باقی تھا مغرب میں. مجھے یہ فکر ہوئی کہ مغرب کہاں پڑی جائے گی تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اب گاڑی کہاں رکے گی. اس نے کہا کیا بات ہے اب تو چلے گی، لمبی گاڑی کیوں پوچھ رہے ہیں آپ. میں نے کہا کہ 1.25 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ہوگا اور نماز بس میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. جگہ تو ہے تمہاری بس میں لیکن چلتی بس میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ جب آپ کی نماز کا وقت ہوگا مجھے بتا دینا، میں گاڑی سلو کر دوں گا. ہندو ڈرائیور تھا. 1.25 گھنٹے کے بعد مغرب کا وقت ہوا اور دلی سے چل کر بس غازی آباد والے اس روڈ پر آ گئی جہاں قبلہ بھی بالکل سیدھا ہو گیا. تو میں اٹھا مصلی لے کر. اس نے فوراً کہا کہ آپ کا وقت ہو گیا. میں نے کہا جی ہاں. میں نے مصلی بچھایا. اس نے رفتار کم کر دی. میں نے نیت باندھی لیکن چلتی بس تھی تو میرا بدن کچھ حرکت کر رہا تھا. تو پیچھے سے کنڈکٹر کی آواز آئی کہ گاڑی روکو نماز پڑھ رہے ہیں. حالانکہ میں نے اس سے کہا بھی نہیں تھا. اس نے گاڑی رکوا دی. ہم نے آرام سے نماز پڑھی. کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ ماحول اسی ملک میں ہم نے دیکھ لیا. عجیب عجیب جگہوں پر نمازیں پڑھی جہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. نماز پڑھنے میں کبھی رکاوٹ نہیں آئی. آج صورتحال یہ ہے کہ یہی گناہگار آپ کے سامنے بیٹھ کر بتا رہا ہے کہ پچھلے سال بیلگام کے ایئرپورٹ پر نیت توڑنی پڑی مجھے خود. میں نے نیت باندھی اور میرے ساتھ ایک لڑکا تھا پولیس والا. اس کے سر ہو گیا کہ ختم کراؤ، ابھی ختم کراؤ نماز. کیوں شروع کر دی نماز؟ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں نماز جاری رکھوں گا تو کہیں اس کو پریشان نہ کریں تو میں نے نیت توڑی اور اس سے کہا کہ اب چپ رہنا تم. ہمارے یہاں نماز توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. تمہاری مجبوری میں نے توڑی ہے. تم کہہ رہے ہو کہ قانون مسئلہ تمہارے لیے ہو جائے گا. تو یہ تجربہ بھی ہو گیا. میری بات واضح ہوئی نا کہ جو آسانی تھی وہ آسانی باقی نہیں رہی. آپ غور کریں کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی اسی طرح قدر کی جیسے اللہ نے دی تھی ہمیں نعمت. نماز پڑھنے کی آسانی تھی. یہ جب وہ ہوا کیا کہتے ہیں اس کو کورونا کا زمانہ چلا، لاک ڈاؤن لگا، مسجدیں بند ہوئی اور مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی لگی. تو میں سچ کہتا ہوں بالکل میں کھلے طور پر یہ سوچتا تھا واضح ذہن سے کہ شاید اس کے بعد نمازیوں کی تعداد مسلمانوں میں بڑھ جائے گی. اس لیے کہ دل پر کچوکے لگتے تھے. تکلیف ہوتی تھی کہ مسجد سامنے ہے اور ہم اندر جانے کے مجاز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، صاحب نماز نہیں پڑھ سکتے. تو مسلمانوں کو چوٹ پہنچے گی دلوں کو اور مسلمان یہ سوچیں گے کہ جب مسجد رہتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنے سے محروم کر دیا گیا تو اب ہمیں مسجد کی قدر کرنی ہے اور نمازی بننا ہے. یہ میں سوچتا تھا. اور اس زمانے میں ہمارے دیوبند کے ایک شاعر ہیں، ان کا ایک شعر میں نے لکھا تھا مانا مدارلوم کے اداریے میں. پتہ نہیں کس موڈ میں انہوں نے شعر کہا تھا کہ در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت سمجھو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا. تو وہ نظر آتا تھا مشاہدہ. اور میں یہ سوچتا تھا کہ اب اس کے بعد مسلمان زیادہ نمازی بن جائیں گے. مگر آپ شاید میری بات کی تصدیق کریں، میری معلومات یہ ہے کہ اضافہ تو بالکل نہیں ہوا، بعض جگہ کمی ہو گئی. نمازیوں کی تعداد میں مسجدوں میں آنے والوں میں کچھ کمی بھی ہو گئی. بعض جگہ بڑھوتری تو نہیں ہوئی عام طور پر. کیسے کام چلے گا؟ مدارس کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. مدارس اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی نعمت ہے، میں نہیں جانتا کہ مسلمان حقیقت میں اس نعمت کو جانتے ہیں.
دشمن جانتے ہیں، یہ پکی بات ہے، دشمن یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ مدرسے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت مسلمانوں کے لیے ہے، ہمارے اور باہر کے لوگ جانتے ہیں، علماء واقف ہیں۔ آج کل اس زمانے کے بہت بڑے عالم اور محدث ہیں شیخ محمد عوامہ دامت برکاتہ، مدینہ منورہ میں تھے، اب ترکی میں رہتے ہیں، شام کے رہنے والے، بہت بڑی شخصیت ہے، بڑا علم ہے، بڑا تقویٰ ہے، بڑا زہد ہے، بڑی عبادت ہے، بالکل ہمارے پرانے بزرگوں کے انداز کے عالم بھی ہیں اور عابد و زاہد بھی ہیں۔ وہ دیوبند آئے، وہاں پر انہوں نے اساتذہ کے ساتھ جو بات کی اس کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو نعمت دے رکھی ہے آپ کو اس کا پورا ادراک ہو، مجھے نہیں معلوم۔ اور باتیں کی انہوں نے، ان کی ساری بات سنانا مقصد نہیں ہے، میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شریعت کے سلسلے میں جو آسانیاں مسلمانوں کو ملی ہیں، کیا ہمارا منہ یہ کہنے کے لائق ہے کہ ہم نے اللہ کی اس دی ہوئی آسانی کی قدر کی؟ یہ کہنے کے لائق ہم نہیں ہیں۔ ہم نے جب عافیت کے زمانے میں اپنے گھروں میں اور اپنے گھر سے ملی ہوئی مسجدوں میں جا کر نمازیں نہیں پڑھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آ گئے کہ اب ہمارے لیے مسجد بنانا ہی مشکل ہو رہا ہے، اب ہمارے لیے سفر میں نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ بالکل مشاہدہ ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم اب سوچتے ہیں کہ ٹکٹ بنوائیں تو اس طرح کے ایئرپورٹ پہ نماز کا وقت نہ آئے، اور آئے تو ایسی جگہ، ایسے ایئرپورٹ پر آئے جہاں نماز کی جگہ بنی ہوئی ہو، ورنہ الگ جگہ پر پڑھنے کا ماحول ہی نہیں رہا۔ تو میرے بزرگوں، کہنا یہ ہے کہ حالات، بات وہیں سے چلی تھی، حالات ہمارے اعمال کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال کو اور اپنے ذاتی حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان جو سامنے بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، سب کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ کیا بدلنا ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو صحیح زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر بدلنے کی بات سمجھ میں آتی بھی ہے تو کیا آتی ہے، میں سچ کہتا ہوں، ذرا پتہ نہیں آپ ہنسیں گے یا تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے، مجمع میں سننے والے لوگوں میں ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، بالکل صحیح ہے، باقی ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ ہے ہمارا معاشرہ، میرے علاوہ میں ٹھیک ہوں۔ سننے والا یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مگر یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہے یہ گڑبڑ ہے، ان میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ آتا ہے ذہن میں یا نہیں کہ بھائی ہم تو ٹھیک ہی چل رہے ہیں، مگر جو مولانا کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے، معاشرے میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اور معاشرہ کون ہے؟ میرے علاوہ سب ہے۔ جب تک یہ سوچ رہے گی کچھ نہیں بدلے گا۔ آپ میں سے اور ہم میں سے، میں اپنے آپ کو نمبر 1 پر کہتا ہوں، ہم سب کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ میری زندگی میں جہاں جہاں انگلی رکھنے کی گنجائش ہے، اور انگلی رکھنے کا مطلب ہے اللہ کے ہاں جا کر جنت میں پہنچنے میں جو جو رکاوٹ ہو سکتی ہے، اللہ کی جو جو نافرمانی میری زندگی میں، مجھے اسے دور کرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ شیطان انسان کو جو نقصان پہنچاتا ہے ان میں ایک بڑا اس کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے۔ بڑا یعنی عجیب سی بات ہے، ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ، کہ جو عام مزاج ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اپنی برائیاں یقین کے ساتھ معلوم ہیں، اور دوسروں کی برائیوں کے بارے میں گمان ہے فقط۔
مگر خود اچھے ہیں دوسرا برا ہے. یہ پردہ ہے شیطان کا ڈالا ہوا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کر رکھا ہے. باری تعالیٰ نے فرمایا کہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم. اللہ جانتا ہے تمہیں جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم ماؤں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے اس وقت سے جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، تو تم اپنے آپ کو زیادہ صاف ستھرا نہ بتاؤ، اپنی بزرگی ظاہر نہ کرو، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو. وہ اعلم بمن اتقی، وہ جانتا ہے کہ تقوی کس کے اندر ہے، وہ جانتا ہے کہ اس سے ڈرنے والا کون ہے. تم دنیا کے لوگوں کو اپنی باتوں سے مطمئن کر سکتے ہو. یہ فن سب کو آتا ہے. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی ان پڑھ آدمی بھی ایسا نہیں ملا جو باتوں سے چپ نہ کر دے. نہیں ملا، سچی بات ہے. آپ ٹوک کے دیکھ لیں کسی کی غلطی پر ٹوک کر دیکھ لیں. سچی بات میں کہتا ہوں کبھی کبھی سوچ کر رونا آ جاتا ہے. جتنے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں تجربے بڑھ رہے ہیں اور خیال آتا ہے کہ ابھی تک ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی. ہم سمجھتے تھے کہ ہماری بات کو ہر آدمی سن لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ بس خیریت معلوم ہو جاتی ہے. ٹوک لیں آپ کسی آدمی کو غلطی پر پھر دیکھیں، وہ آپ کو چپ کر کے چھوڑے گا کہ مجھ سے زیادہ اصول پر چلنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں. مگر یقین کریں یہ باتیں اللہ کے بندوں کے ساتھ چل سکتی ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں چلیں گی. اللہ تعالیٰ کو باتوں سے بہلایا نہیں جا سکتا. اس کے یہاں تو حساب دینا پڑے گا اور باتوں کا بھی حساب دینا پڑے گا. جو جو منہ سے بولا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اس لیے بدلنا ہے اس خیال سے کہ جنت میں جانا ہے. جنت میں جانے میں جو جو چیز رکاوٹ بنے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا. تو میں نے کہا تھا کہ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مولانا نفان نے جو بہت ساری باتیں کی ان سب کو اس میں شامل کر کے عملی باتیں ہیں. نمازی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں بھی مسلمان نماز نہ پڑھے یہ بات نظر آتی ہے. اس میں یقین ہے کہ مسلمان نمازی نہیں ہے اکثر، لیکن عقل کے خلاف ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، عجیب بات ہے. مشاہدے سے ثابت ہے کہ اکثر مسلمان بے نمازی ہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو بے نمازی کم سے کم اب تو نہیں رہنا چاہیے تھا. مجھے یاد آیا جب بابری مسجد شہید ہوئی تو میں اس وقت مدرسہ شاہی مراد آباد میں مدرس تھا. کرفیو لگا، 8-9 دن کے بعد 10 دن کے بعد کرفیو کھلا تو ہمارا آبائی وطن سہسپور وہاں سے قریب ہے، والدہ تھی وہاں. تو میں جلدی سے بس سے چلا گیا کہ والدہ سے ملنے جا کر. فون تو اس زمانے میں تھا نہیں. وہ مسجد میں پہنچا مغرب کے وقت تو وہاں تبلیغی گشت کا دن تھا. مسجد میں انہوں نے دیکھا مجھے تو کہنے لگے کہ آپ آ گئے تو آپ ہی بیان کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بیان میں ایک بات کہی، ان سے کہا کہ بھائی تبلیغی جماعت کے کارکنوں نے گشت کیا، ہفتے والی گشت کا دن تھا، انہوں نے کیا، اپنی ڈیوٹی پوری کی، صحیح کیا. ان کا کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک کیا. لیکن جن لوگوں کو گشت کر کے مسجد میں لایا گیا ان سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ بابری مسجد شہید ہوئی اور ایک قیامت گزر گئی پورے ہندوستان میں. 8-10 دن میں بہت کچھ ہوا تھا. اس کے بعد بھی ہمیں مسجدوں میں لانے کے لیے گشت کی ضرورت ہے. اب بھی ہم خود سے آنے کو تیار نہیں ہے مسجد میں. یہ بات میں نے اس وقت کہی. ہم سمجھ رہے تھے ہم نے بڑا تیر مارا، بڑی گہری بات کہی. نوجوانی کا زمانہ تھا، وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے. اتنی بڑی بڑی قیامتیں گزر چکی ہیں ہمارے اوپر اور ہمارے دین پر. مسلمان جہاں کے کہاں ہیں کوئی نمازی بننے کو تیار نہیں ہے. عجیب بات ہے، عجیب صورتحال ہے. تو نماز کی طرف آنا ہی پڑے گا. ایک چیز جو بہت زیادہ کھلتی ہے اس زمانے میں وہ مسلمانوں کا آپس کا اختلاف ہے. میں نہیں جانتا کہ جو 2 آدمی لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے وہ عدالتوں تک پہنچتے ہیں ذاتی مسئلوں میں، پیسے کے مسئلے میں، جائیداد کے مسئلے میں یا گھریلو جھگڑوں کے مسئلے میں،
وہ شریعت کے کس کس تقاضے پر پورا عمل کر کے وہاں پہنچتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا کسی مسلمان کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ تمہیں اپنے حق سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، دوسرے کا حق تمہیں دینا چاہیے؟ اگر یہ بات دونوں مان لیں کہ مجھے میرے حق سے زیادہ نہیں چاہیے، تو بتائیے کسی زمین پہ جھگڑا ہوگا؟ کوئی زمین دبائی جائے گی؟ کسی پڑوسی سے جھگڑا ہوگا نالی پر یا دیوار پر یا فلاں چیز پر؟ بھائی تمہارا حق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں حق ہے تو تم ہٹ جاؤ۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم ناحق لیتے ہو تو تمہیں اللہ کے عذاب بھگتنا ہے اس کا، یہ مسلمان کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد مسلمان ناحق لڑتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے لڑتا ہے۔ اگر دونوں طے کر لیں کہ مجھے اپنے حق سے زیادہ نہیں چاہیے، حدیثوں میں تو یہ فرمایا گیا اگر تم حق پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دو تو تمہیں جنت کے بیچ میں جگہ ملے گی، غلطی پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دو تو جنت ملے گی، اور حق پر ہو کر جھگڑا چھوڑو تو بیچ میں ملے گی، جنت کے بیچ میں جگہ ملے گی۔ مگر صاحب ہمیں تو یہی چاہیے، وہاں کی ضرورت نہیں ہے، سمجھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اور آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا۔ ایک صاحب کو دیکھا، ایک ان کے باغ کے برابر میں ایک قبرستان کی جگہ تھی، اپنے باغ سے مٹی کاٹ کاٹ کر قبرستان کی طرف ڈالتے رہے، اور تقریباً 30 برس میں نے دیکھا ان کو یہ کام کرتے ہوئے۔ ہر سال ظاہر ہے ایک دم سے تو کر نہیں سکتا آدمی، کھیتوں کی ڈولیں جو بدلتے ہیں لوگ تو ایک دم سے تو نہیں بدل پاتے نا، تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھاتے ہیں۔ 30 سال میں ان کے باغ میں شاید 2-3-5 گز کا اضافہ ہو گیا ہو، اور اس کے بعد وہ مر گئے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں ان کی مغفرت کے لیے بھی، لیکن عبرت ہوتی ہے سوچ کر کہ زندگی بھر ایک آدمی ناجائز کام کرتا رہا، 4-5 گز جگہ قبر کے لیے تو ویسے بھی مل جاتی، اتنی ہی جگہ وہاں پڑی ہوگی اور وہ قبر کے کام میں بھی نہیں آئے گی۔ میں تکلیف سے بول رہا ہوں میرا۔ تو یہ جھگڑے جو ہیں آپس میں، اور یہ گھریلو جھگڑے عدالتوں میں مسلمانوں کی آبادی کے مقابلے میں کتنے زیادہ مقدمے، آپ علماء سے پوچھیں، واقف دار لوگوں سے پوچھیں، وکیلوں سے پوچھیں، آبادی کتنی ہے اور مقدمے کتنے ہیں۔ گھروں کے جھگڑے کیوں ہیں؟ وہی بات، مزاجوں میں انصاف نہیں ہے، انصاف کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ کچھ اصول طے کر رکھے ہیں، طے کر رکھا ہے، ہمارے گھر میں اگر بیٹا ہے اور اس کا ہم نے اس کی شادی کر دی، بہو آ گئی، تو اب جب بھی کوئی بات ہو تو بیٹا صحیح ہے، بہو غلط ہے۔ ہم نے بیٹی کی شادی کر دی اور کوئی بات ہو رہی ہے تو بیٹی صحیح ہے، داماد غلط ہے۔ ہمارے گھر میں جو ساس ہے، ہماری بڑھیا، وہ اچھی ساس ہے، بہو خراب آئی، جہاں بیٹی گئی وہاں ساس خراب ہے۔ بتائیے سب کا اصول ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ یہ مسلمانوں کا اصول ہو سکتا ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ مسلمان جس کو یہ حکم ملا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دشمنوں سے بھی ناانصافی نہ کرو، وہ اپنے بچوں میں ناانصافی کرتا ہے اور سب کرتے ہیں۔ تکلیف ہے اس بات کی کہ بڑے بڑے دیندار کہلانے والے کرتے ہیں، ہزاروں میں کوئی گھر بچتا ہے جہاں انصاف ہوتا ہو معاملات میں، اور بعض لوگوں کا تو اور بھی انصاف ہوتا ہے۔ ایک اچھا خاصا طبقہ ہے نیک لوگوں کا، وہ نیکی کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں ہم تو اپنے گھر کے مسئلے میں کچھ بولتے نہیں، ہے نا، یہ بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں، نہیں ہم نہیں بولتے جدھر کریں۔ ابے بندہ خدا تو ذمہ دار ہے، اللہ میاں پوچھیں گے کہ کیوں نہیں بولا تھا، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کیوں نہیں کہا تھا۔ بتائیے میں جو کہہ رہا ہوں کیا ان باتوں کی وجہ سے گھر گھر پریشانی ہے یا نہیں؟ اور اگر انصاف کا مزاج آ جائے تو سکون ہو جائے گا یا نہیں؟ بدلو نا پھر اپنے آپ کو بھائی۔ بڑی بڑی داڑیاں، ہمارے جیسی سفید داڑیاں لٹکائے بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور گھروں کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے، ہم تصویر گھما رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں، غلط بات ہے۔ بدلنا پڑے گا، مسلمانوں کو آپس کے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے وہ تو سب تیار کھڑے ہی ہیں، کر ہی رہے ہیں۔
حقیقت یہ ہے، تکلیف میں کہتے ہیں ایسی بات کہ ہماری بربادیوں کا اگر لوگوں کو پورا پتہ چل جائے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے کہ ان کو برباد کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اپنے آپ کو نمٹانے کے لیے خود ہی کافی ہے، اپنا نقصان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیچھے لے جانے کے لیے ان کے کرتوت خود ہی کافی ہے۔ حالات ایسے ہی ہمارے، خدا کے واسطے یہ دو باتیں مل گئی، میں چاہتا تھا دونوں باتوں پر الگ الگ بات کروں، آپس کے جھگڑے جو اختلافات ہیں، یعنی وہ اختلافات جو رشتہ داروں سے ہیں، جو پڑوسیوں سے ہیں، جو بھائیوں سے ہیں، اور ایک یہ گھروں کا مسئلہ، یہ دونوں مستقل ایسے موضوعات ہیں جنہوں نے زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ اور میں نے جو لفظ بولا اسے یاد رکھیے گا، انصاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ آج کی صورتحال ہماری ایسی ہے کہ دو بیٹے ہیں بڑے میاں کے، اور ایک بیٹا پیسہ زیادہ کماتا ہے، ایک کی آمدنی کم ہے، ان دونوں بیٹوں میں کوئی بات ہوتی ہے تو ابا حضور کا ووٹ پیسے والے بیٹے کے ساتھ ہے یا نہیں، مجھے بتائیے۔ یہ مسلمان ہیں جو اپنی سگی اولاد میں انصاف نہیں کر سکتے، پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ دشمن ان کے ساتھ انصاف کرے، کوئی بات ہے بتا، کوئی کیسے کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا رکھا ہے، ساووا بین الاولاد، اعدلوا بین اولادکم، اولاد میں برابری کرو، اولاد میں انصاف کرو، بچوں میں انصاف کرو۔ اب سوچیں ذرا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے بچوں سے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر کس کے ساتھ ہم انصاف کریں؟ یہ دو یا تین باتیں ہو گئیں، ایک نماز کی بات میں نے کہی ہے، کیونکہ نماز واقعہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے تمام معاملات کا مرکز ہے۔ اگر مسلمان نماز کی طرف آ جائیں بہت سارے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے، اور یہ آپس کی جو لڑائیاں ہیں ان کو خدا کے واسطے ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنی خاصابی کو ذرا سا نیچے لے آئیں۔ ہم میں سے کسی کو خاصابی دکھانے کا حق نہیں بنتا، ہم میں سے کسی کا منہ نہیں ہے بڑائی کرنے کا، کیا حیثیت ہے ہماری؟ ہم اپنے گھر بیٹھے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہیں اور اپنی بڑائی کی بنیاد پر لڑائی کرتے رہیں۔ لڑائی عام طور سے بڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن میں یہ بات سوچتا ہوں کہ سارے مسلمان مل کر بھی کیا پوزیشن رکھتے ہیں آج کے زمانے میں؟ ہم ہیں کون آخر؟ دنیا کے نقشے پر ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اگر اپنی بڑائی چھوڑ دیں، اللہ کی بڑائی کو زندگی میں لائیں تو کچھ حیثیت بن جائے گی، ورنہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپس کی انا کو ختم کیجئے۔ لوگوں سے اگر لڑائی ہے، میں جوش تقریر میں نہیں بول رہا، تکلیف میں بول رہا ہوں، طے کر کے اٹھیں یہاں سے کچھ لوگ ضرور کہ جن سے لڑائی ہے ان سے اپنا اختلاف ختم کریں گے، اور اگر آپ شروع کریں گے یہ معاملہ تو دیکھیے آپ کو اللہ عزت بھی زیادہ دے گا، برکت بھی زیادہ دے گا، پکی بات ہے بالکل۔ نہ ملے تو ہمیں پکڑ لیں آپ آ کر۔ تو اختلافات کو ختم کریں اور گھروں کے معاملات کو ٹھیک کریں، انصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں گھروں کے اندر۔ اور ایک وہی بات ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیے۔ بچوں کو ہر ماں باپ اچھا سمجھتے ہیں، اور بے شک بچے اچھے ہوتے ہیں، جب تک وہ بچے ہیں تو وہ بلا شبہ اچھے ہیں، اور آپ ان سے غافل رہتے ہیں جب تک وہ خراب نہ ہو جائے۔ نہیں ہے ایسا؟ میں اس مجمع سے اگر پوچھوں، اس مجمع میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، کچھ جوان بھی ہیں مگر زیادہ بڑے لوگ ہیں جن کے بچے جوان ہیں، 15 سال 25 سال کے وہ بچے، وہ لڑکے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، کوئی باپ بتا سکتے ہیں کہ ان کا بیٹا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اکثر باپ نہیں بتا سکتے۔ آج تو جلسے میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے بھی نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ عادت ہی نہیں ہے پتہ کرنے کی۔ اسی غفلت نے آپ کے بچوں کو بگاڑا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ بچہ نشہ کر کے گھر میں آیا گالیاں دیتا ہوا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بگڑ گیا ہے۔ آج نہیں بگڑا، وہ جس دن سے آپ نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کی تھی اس دن سے وہ بگڑا ہے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیے۔ ان بچوں کو شیطان نے اچکنے کے بڑے خطرناک انتظامات کر رکھے ہیں، ان سے بچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا شکیل صاحب والا وقت ہو گیا ہے۔
میرے وقت سے آگے چلی گئی ہے بات، اس لیے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ میں نے 2-3 باتیں کہی ہیں بنیادی طور پر، اور وہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے واسطے ہم آج بھی اللہ کی شریعت پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ کی وہ نعمت ہمیں پھر مل سکتی ہے، جس کا مطلب ہے شریعت پر عمل کرنے کی آسانی چاہے جہاں رہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور آسانی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، حضرت قاری صاحب کی صحت کے ساتھ عمر میں برکت فرمائے، اور ان کے تمام رفقاء و معبودین کی مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔